حسن معاشرت سے مراد محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ شفقت فرماتے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے گھر جاتے اور ان کی ہمت بندھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی شفیق اور مہربان نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دوسروں سے عمدہ برتاؤ کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے اور ان کے گھریلو کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ رواداری سے مراد دوسروں کا لحاظ رکھنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور دوسروں سے رعایت کرنا ہے۔ رواداری سے معافی بھی مراد لی جاتی ہے۔ رواداری مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ رواداری اور درگزر جیسی خوبیوں سے معاشرہ میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زیادتی اور ظلم کرنے والوں کو بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کے چند واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر نے گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہیں لیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجری اٹھا لائے۔ عقبہ اٹھا اور اونٹ کی اوجری اٹھا لایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی۔ کفار یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ نہ بدلا۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ غریب اور بے کس مسلمانوں پر بھی ظلم کرتے تھے اور انہیں سخت ترین جسمانی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس ظلم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دکھ درد میں شریک رہے
اور رواداری کا سلوک کرتے رہے۔ رواداری کی ایسی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو اس وقت معاف کر دیا جب آپ ان سے اپنا بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے تھے۔ صبر اور تحمل ایک بہترین صفت ہے۔ اپنے مزاج اور پسند کے خلاف کسی بھی بات یا عمل کو حوصلے سے برداشت کر لینا اور شکوہ نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ تحمل سے مراد کسی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کو برداشت کر لینا اور زیادتی پر درگزر کرنا ہے۔ صبر و تحمل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی نمایاں صفت رہی ہے۔ صبر و تحمل کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں بد دعا دینے کی بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل جیسی مفید اور بہترین صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ روزمرہ زندگی میں اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہونے والی بات یا عمل پر درگزر سے کام لیں۔ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں تاکہ معاشرہ امن و سکون کی مثال بن سکے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے، خوش اخلاقی سے پیش آنے اور باہمی ادب و احترام کا برتاؤ کرنے سے آپس میں اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور ساتھی دکھ سکھ میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ساتھیوں میں سب سے زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں میں والدین، بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار شامل ہیں۔ ہمیں ان سب سے اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ ان سے ہمدردی، محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم پورے احترام سے ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں سے شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے عزت سے ملتے اور ان کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے آپس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اختلاف اور جھگڑے دور ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتے، ان کی جانب سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر صبر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جنہوں نے اسلام قبول نہیں۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔
اسلام میں پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسی ہمارے قریبی ساتھی ہوتے ہیں۔ ہر مشکل اور مصیبت میں پڑوسی سب سے پہلے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے ایسے تاکید فرمائی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ میراث میں بھی پڑوسی کو حصہ دار بنا دے گا۔ اسلام میں پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی جائز نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون شخص مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے ہمسائے اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ ہم جماعت اور دوست ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے بارے میں دل میں بری بات نہ لائیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں۔ اگر دوستوں میں کوئی بری بات دیکھیں تو انہیں سمجھائیں۔ سفر کے دوران مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو انہیں برا لگے۔ ہم ہر روز پڑوسیوں، دوستوں اور ساتھیوں سے ملتے ہیں، ہمیں ان سب سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہماری طرف سے دوسروں کو بھرپور ہمدردی اور مدد ملے۔ اس طرح اچھے تعلقات قائم ہوں گے۔ زندگی میں اچھے تعلقات کا ہونا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہمارے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خاص خیال رکھیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جھوٹ سے اجتناب۔ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے۔ وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیسے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا
تو مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلاں برا کام کیا تھا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا، نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ چوری سے اجتناب۔ کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے۔ چوری کرنا بہت ہی برا فعل اور قابل سزا جرم ہے۔ کسی کا مال چرا لینا سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ چور محنت و مشقت سے خود کوئی کام نہیں کرتا، بس اسی طاق میں رہتا ہے کہ وہ کسی کا مال چرا لے۔ اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے۔ چوری چاہے معمولی چیز کی ہو یا قیمتی چیز کی، یہ سراسر برائی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے اس برے کام کے بد اثرات اس کے گھر والوں پر اور پورے معاشرہ پر پڑتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک با اثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی۔ یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ الزام ثابت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق اس چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس عورت کی سزا معاف کرانے کے لیے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا برقرار رکھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، انہوں نے بھی اس کی سفارش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کی اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوری بہت بری حرکت اور بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ چوری کی بری عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں ہی برباد کر لیتا ہے اور اس جرم کی سزا بھی پاتا ہے۔ غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا ہے، جبکہ بہتان کا مطلب کسی شخص پر سراسر جھوٹا الزام لگانا ہے یا اس سے کوئی ایسا عیب یا خرابی منسوب کرنا ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ غیبت کی پہچان یہ بھی ہے کہ ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم اگر اس کے سامنے کہیں تو اسے سخت ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے متعلق فرمایا، ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اسلام میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
دوسروں کی خامیوں کو ظاہر کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کسی طور پر جائز نہیں۔ غیبت سے معاشرے میں نفرت بڑھتی ہے، محبت ختم ہوتی ہے اور بے چینی پھیلنے لگتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت کرنے یا کسی پر بہتان لگانے سے مکمل پرہیز کریں تاکہ معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ گفتگو کے آداب۔ اسلام میں دوسروں سے بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ گفتگو سے کسی بھی شخص کی عادات اور اس کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر بات خوب سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فوراً سمجھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے اور نہ ہی کبھی بغیر ضرورت کے بولتے۔ ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے آداب کا خاص خیال رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ گفتگو کے آداب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں سے آسان طریقے سے بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گفتگو انسان کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کریں، اپنے سے بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب بات کریں۔ گفتگو کے دوران ہمیں درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ سلام کریں۔ گفتگو بہت اونچی اور بہت نیچی آواز میں نہ کریں۔ اگر کسی محفل میں گفتگو جاری ہو تو بغیر اجازت نہ بولیں۔ گفتگو سوچ سمجھ کر کریں۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں۔ مختصر بات کریں، غیر ضروری بات نہ کریں۔ ایمانداری کا لفظی معنی دیانتداری ہے۔ ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق، مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمے ہو تو وہ اسے پورا ادا کر دے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ پیسہ امانت رکھ دیا، اسے پورا واپس کرنا بھی ایمانداری ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان سے کسی دوسرے نے کوئی راز کی بات کہی تو اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنا تاکہ اس کا راز ہی رہے، یہ بھی ایمانداری ہے۔ مشورہ طلب ہونے پر صحیح مشورہ دینا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا اپنے فرض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا بھی ایمانداری ہے۔ قرآن مجید اور سنت نبوی میں ایمانداری کی بہت تاکید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اپنے سب کام ایمانداری سے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں،
اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ایمانداری کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاروبار اور لین دین میں ایمانداری کی بہترین مثالیں قائم کیں۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ ایماندار انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ ایماندار انسان پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ ایماندار انسان کو ہر کوئی مشورہ کرنے کے لیے ترجیح دیتا ہے۔ ایماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایماندار انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایماندار انسان کاروبار میں نہ تو لالچ کرتا ہے نہ ہی نقصان پر مایوس ہوتا ہے۔ ایماندار انسان لین دین میں کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ ایماندار انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ پرسکون، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی گھر اور باہر ہر معاملے میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے اور نہ ہی کنجوسی سے۔ مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی سادگی ہے۔ چونکہ ایک مومن کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جو انتہائی ضروری ہوں۔ اس طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جب فتوحات کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے خزانے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ہر چیز میں سادگی کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، کبھی صرف چند گھونٹ دودھ اور چند کھجوریں کھا کر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں ایک طرح سے تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ سادگی اپنانے کی تاکید۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی ترک کر کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے اور ریاکاری اختیار کرنے کو اہل دوزخ کی علامت بتایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اور تکلف کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ریشم کے کپڑے نہ پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ کھاؤ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا۔ گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضرورت کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کی رہائش اسی کچے مکان میں رہی جس میں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت کا فرما روا ہونے کے باوجود آپ نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے اور اس میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ جب آپ کسی کو کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتے تو اسے خصوصی طور پر یہ تاکید کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمی اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالی شان محل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ کیا اور فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھیں۔ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں۔ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور وہ رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور تکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا ملک پاکستان مستحکم ملک بن جائے۔ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے۔ مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر یوں فرماتا ہے، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ خدمت خلق اور اسوہ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ذات پر لوگوں کے فائدے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے، کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت جبہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جبہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت
تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جبہ اتار کر اس شخص کو دے دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دودھ دھونے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر دودھ دھونے والا کوئی نہ تھا۔ جب طائف کا وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کی خدمت کی، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور تکلیف پہنچائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی خدمت خلق کی بہترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک لڑکی کہنے لگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہی دوہا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی طرف سے آنے والے خط خود ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، بیت المال سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں پہنچے، اپنے سامنے کھانا تیار کروایا اور بچوں کو کھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ ایک بار مسلسل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز ایک فقیر کو دیکھا کہ پریشان ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے مجھے دوسری طرف لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے 30 دینار کی ایک تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ تھیلی اسی وقت اس فقیر کو دے دی۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً مسجد یا ہسپتال بنانا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ثابت ہو سکیں۔